آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حالات کس قدر تکلیف کا شکار ہیں، اور جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک درد، تکلیف، خون، اذیت، بھوک، تڑپ، بے بسی، کمزوری اور مسلمانوں کی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ زندگی سے جب تمہیں پیار ہو جائے، دنیا سے جب تمہیں پیار ہو جائے اور موت سے جب تم ڈرنے لگو، پھر تمہیں وہن ہو جائے گا، پھر کافر تم پر لپکیں گے، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے۔ جب جینے کی ہرس بڑھ جائے، جب آسودہ طرز زندگی انسان کی طبیعت سے لگ جائے، پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پوری امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر آسان طرز زندگی کے عادی ہو گئے، سہولیات میں جینا شروع کر دیا۔ ہم کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے۔ یاد رکھیں، جتنی تیزی سے جہاز اڑتا ہے اتنی تیزی سے ہی اسے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اپنی زندگی میں موت کا خوف، موت سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے موت سے منافق اور کافر ڈرتے ہیں۔ یہ موت سے ڈرتے ہیں، بجلی آتی ہے، کڑک آتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں۔ موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی کڑک کی وجہ سے۔ کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں؟ یہ کڑک ہی ہوئی ہے، صرف بادل ہی گرجا ہے، انگلیاں ڈالنی کانوں میں۔ یہ منافقین کی بات پہلے سپارے میں ہو رہی۔ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے، برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی، وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی ابھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنی، کس لیے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ لیکن کافر منافق بچ اس لیے نہیں سکتے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے، ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی ہے۔